پرسکون زندگی گزارنے کا نسخہ۔ سکون اور اطمینان جو ہے، دل میں سکون ہونا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کی زندگی جو ہے وہ پرسکون انداز میں گزرے، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن جو ہے وہ اس کو نہ ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو بے چین شخص ہے۔ سکون اور اطمینان وہ خزانہ ہے جسے ہر بے چین شخص حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مخلوق نے اس خزانے تک پہنچنے اور اسے کھوجنے کے بہت سے راستے بنائے ہوئے ہیں۔ مخلوق یعنی لوگوں نے، عوام نے بہت سے طریقے اپنائے ہوئے ہیں کہ جن سے سکون حاصل کر سکیں۔ رقص و سرور کے لیے بعض لوگ جو ہے وہ ناچ گانا کر کے، بعض لوگ تفریحات کر کے سکون تلاش کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ اس طرح کے بہانے کرتے ہیں، مگر وہ راستے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر، کسی نہ کسی لمحے پر لوگوں کی طرح فانی ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح لوگ ختم ہو جاتے ہیں، زندگی ان کی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح ان کے جو طریقے ہوتے ہیں سکون حاصل کرنے کے، وہ طریقے بھی ایک دن ختم ہو جاتے ہیں اور یہ خزانہ بھی نہیں ملتا۔ البتہ اسے تلاش کرنے والا مایوسی کی دلدل میں دھنس جاتا ہے۔ یعنی جو تلاش کرنے والا ہوتا ہے، سکون اطمینان تلاش کرنے والا، وہ بیچارہ مایوس ہو جاتا ہے کہ سکون کہاں سے حاصل کرے، اطمینان کہاں سے حاصل کرے۔ اللہ پاک نے سکون و اطمینان تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ اسلام میں دینی، دنیاوی معاملات، اخروی معاملات، اخلاقی معاملات، ظاہری اور باطنی، یہاں تک کہ ہمارے گھریلو معاملات، خاندانی معاملات، اسی طرح معاشرتی یعنی لوگوں سے ملنے جلنے والے معاملات، اور معاشی معاملات یعنی کاروبار کے، تجارت کے معاملات، ہر اعتبار سے زندگی کے تمام شعبہ جات سے وابستہ افراد کے لیے بہترین اصول و ضوابط اور شاندار ہدایت موجود ہے۔ صرف اسلام ہی اللہ پاک کا پسندیدہ دین ہے۔ چنانچہ پارہ 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان حقیقت بنیاد ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ کنز ایمان: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اسی طرح پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ترجمہ کنز ایمان: بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ ان آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس میں دنیا و آخرت کی بھلائیاں پوشیدہ ہیں، اور حقیقی قلبی سکون بھی اسی مذہب حق کی قبولیت میں ہے۔ یعنی دین اسلام پر چلنے میں ہی دل کا سکون ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں دل کا سکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو پسند فرمایا ہے۔ انسان کی بے چینی اور بے اطمینانی کا بڑا بنیادی سبب اس کی لا علمی ہے، جہالت جسے کہتے ہیں، علم حاصل نہ کرنا۔ یہ بھی انسان کی بے چینی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اسی لیے دین اسلام نے ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے حصول علم دین یہ ضروری قرار دیا ہے، کیونکہ علم سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ علم دل کو اندھے پن سے بچا کر نور بصیرت و ہدایت عطا کرتا ہے۔ بندہ اس کے ذریعے یعنی علم کے ذریعے نیک لوگوں کی منازل اور بلند درجات کو پا لیتا ہے۔ اس میں غور و فکر روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ یعنی علم دین میں غور و فکر کرنا کس کے برابر ہے؟ روزہ رکھنے کے برابر۔ اور اس کا درس رات کے قیام کے برابر ہے۔ علم دین کا درس دینا رات کے قیام کے برابر ہے۔ علم کے ذریعے ہی اللہ کی عبادت و فرما برداری ہوتی ہے۔ اسی سے تمام اخلاقی، سماجی زندگی سے تعلق رکھنے والے دیگر امور انجام دیے جاتے ہیں۔ علم ہی کی بدولت انسان کے کردار میں نکھار، اپنی ذمہ داریوں کا احساس اور اپنے فرائض کو انجام دینے کی رغبت نصیب ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرے میں بسنے والے افراد کو علم کی اہمیت کا احساس کس طرح دلایا؟
اس کا اندازہ لگانے کے لیے یہ حدیث پاک ملاحظہ کیجئے کہ تمہارا صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے جانا 100 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں یوں ہے، ایمان بے لباس ہے، اس کا لباس تقوی، اس کی زینت حیا اور اس کا پھل علم ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، انما العلم بالتعلم، یعنی علم سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ ایسی روایات کو پڑھ کر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی علم حاصل کرے، لیکن بسا اوقات فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کیا جاننا ضروری ہے اور کیا نہیں، کون سا علم حاصل کرے اور کون سا نہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت کا علم دین حاصل تو کرنا چاہتا ہے، مگر مصروفیات یا دیگر وجوہات کی وجہ سے وہ ایسا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اصول علم کی اہمیت تو واضح ہو گئی، لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کون سا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ جو بھی ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے یہ 5 علوم سیکھ لے۔ وہ کون کون سے؟ نمبر 1، عقائد و نظریات کا علم، عقائد و نظریات کا علم۔ نمبر 2، عبادات کا علم۔ نمبر 3، معاملات کا علم۔ اور نمبر 4، منجیات یعنی اچھے اخلاق، نجات دلانے والے کام، آخرت میں نجات دلانے والے کام، ان کا علم۔ نمبر 5، مہلکات یعنی برے اخلاق، یعنی ہلاکت میں ڈالنے والے کام، ان کا علم حاصل کرے۔ ان علوم کا مختصر تعارف اور تفصیل انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔